بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام، سادات کرام جو کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو سوالات ہیں، وہ سنے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے پھر آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، سوالات آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہے، ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں۔ اگر آپ لوگ میسیجز کرنا چاہیں، اپنا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچانا چاہیں اس حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مختلف کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کالز بھی شامل ہو رہی ہوتی ہیں، اور دیگر بھی تمام چیزیں جیسے ہی ہمیں پروگرام میں کالز آتی ہیں اور سوالات ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں، اور پروگرام کے لاسٹ میں جب خاص طور پر دعاؤں کے لیے بہت سے احباب جو ہے وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں، اور ہم بھی انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ۔ یہ محبتوں کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل انشاءاللہ پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ جب آپ لوگ لائیو کال ہمیں پروگرام میں کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند رکھا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی گفتگو، آپ کا سوال جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم تک جو ہے وہ ٹھیک سے پہنچ جائے۔ اللہ کریم آسانیاں کرے انشاءاللہ آپ سب کے لیے۔ آغاز کریں گے ہم آج کے سب سے پہلے کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میں لاہور سے فرزانہ بول رہی ہوں۔ جی بتائیے گا۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے فون کیا تھا تو اپنے بیٹوں کے 2 مسئلے تھے وہ میں نے بتائے تھے، جی جی تو انہوں نے کہا تھا کہ 7 دن یہ عمل کریں تو پھر ہمیں بتائیں۔ اچھا جی۔ بڑے بیٹے کا مسئلہ تھا اس کے کاروبار کا کہ وہ چلتا ہے تو پھر ایک دم سے نا وہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے اس کی عمر 27 سال ہے، اس کی شادی کا مسئلہ ہے کہ وہ کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا ہوتا ہے لیکن اس کی بات ادھر ہی رہ گئی۔ نام بتائیے بیٹے کا۔ عبداللہ ہے چھوٹا بیٹا، اور بڑے بیٹا علی راج سے ہے۔ ٹھیک۔ جی چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ۔ جی جی ہلو جی جی بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ 7 دن سورت واقعہ اور سورت الحدیث فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں کال کرنی ہے 7 دن بعد۔ ٹھیک ہے۔ وہ میں نے مکمل کر لی ہے۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، مزید رہنمائی چاہیے آگے۔ چلیں بہتر بہتر، جزاک اللہ خیر۔ رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، مزید بھی آپ کو جواب دیتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، اور بچے کے لیے بھی اور دیگر بھی تمام چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو جناب عبداللہ سہروردی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ میری بہن، آپ نے سوال کیا تھا اور آپ کو 2 صورتیں بتائی گئی تھی، سورۃ الحدید اور سورۃ واقعہ۔ دیکھیں 7 دن آپ نے پڑھا ہے تو یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ اس کو پڑھتی رہیں۔ اس کے ساتھ ایک سورت کا اضافہ کر لیں، سورۃ رحمان کا۔
یعنی یہ تینوں صورتیں آخری 27ویں پارے کی ہیں. پہلے صورت رحمان ہے اور اس کے بعد صورت واقعہ ہے اور اس کے بعد صورت الحدید ہے. اس کے ساتھ صورت رحمان کا اضافہ کر لیں اور اس کو مزید پڑھیں انشاءاللہ. دوسری بات رہی کہ آپ جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں اور اس کے بعد تیسرے کلمے کی 1 تسبیح پڑھیں. یہ آپ نے ریگولر پڑھنا ہے. اور صبح 3 صورتیں کر دیں اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات مغرب کے بعد پڑھیں اور تیسرا کلمہ اس کی 1 تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ کچھ عرصہ پڑھیں آپ کے معاملات سارے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے. جو آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا گیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کر دی ہے اور مزید بھی جو آپ کو آگے پڑھنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. پروردگار آسانیاں کرے انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. نیکسٹ کالر ہیں جی, دیکھتے ہیں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مبین بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی بتائیے گا. جی میرے نا ابو کا گھر ہے تو میرے بھائی نا سیل کرنا چاہ رہے ہیں, کمرشل روڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 3-4 سال ہو گئے ہیں, کوئی سبب نہیں بن رہا. اچھا جی. ہاں تو ایک بات شیئر کرنی تھی کہ جو ہے نا وہ میرے دادا ابو کے کوئی پیر تھے تو انہوں نے نا کھڑے ہو کے اپنی زندگی میں دعا کی تھی. میری امی ٹینشن لیتی تھی کہ گھر سیل نہ کریں. ٹھیک ہے. تو امی بھی فوت ہو گئی ہوئی ہیں اور دادا ابو بھی اور ابو ہیں بس. ٹھیک ہے. تو بھائی سارے گھر سیل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کوئی بتانے. کوئی سبب بنتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. وہ گھر ہے کس جگہ پہ؟ جی سرگودا روڈ کے اوپر ہے, آگے کارخانہ ہے اور پیچھے رہائش ہے. ٹھیک ہے. چلیں ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے گا, جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ کو علامہ صاحب بتائیں گے کیا آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے. جی دیکھیں میری بہن, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ ٹائم لگ سکتا ہے کہ آپ کے دادا ابو وہ کچھ کہہ گئے ہیں, جو بھی ہے بہرکیف یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. آپ 7 دن ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے روزانہ سورت یوسف پڑھنی ہے. یہ سورت یوسف جو ہے یہ 12ویں پارے میں آخر میں جائیں گی تو یہ شروع ہو رہی ہے, 13ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے. سورت یوسف آپ نے روزانہ 1 دفعہ پڑھنی ہے اور پڑھ کے آپ نے پانی دم کر کے جس جگہ کو سیل کرنا چاہتی وہاں چھڑکاؤ کر دیں. یہ 7 دن عمل کریں آپ. اور آپ نے آپ نے اس کو جمعے والے دن شروع کرنا ہے. یہ جو جمعہ آ رہا ہے 2 دن کے بعد, جمعے والے دن شروع کریں اور انشاءاللہ جمعے تک جائیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ فار سیل جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے. اللہ کریم آسانیاں کرے انشاءاللہ. ایسے معاملات میں پریشانی ہوتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب نیت صاف ہوگی خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, اور ساتھ میں اگر چونکہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے تو سب کو دیکھنا ہوتا ہے, تو اس میں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ یہ وظائف کریں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اسباب اچھے پیدا ہوں گے, معاملات بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیں گے کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی کون بات کریں, کہاں سے؟ جی میرا نام سورہ بی بی ہے اور میری والدہ کا نام فیض جان ہے. پہلے بھی میں نے 2 دفعہ فون کرا لیکن پراپر بات نہیں ہو سکی میری. ٹھیک ہے. مشکل سے نمبر ملا ہے تو میرے بہت زیادہ مسئلے ہیں, بہت زیادہ میں بتا نہیں سکتی. اور آپ نے خط کا کہا تھا کہ خط لکھ کے بھیجو, تو میرے تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں سنتا. بالکل مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اکیلی ہوں, گھر میں کوئی بھی میرا وہ نہیں ہے. تو کیا نام ہے, میں کس سے منگواؤں لفافے اور پھر کیسے لکھ کے کس کے ہاتھ میں بھیجوں؟ بہت پریشان ہوں. ابھی یہ بتائیے کہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا فلیٹ چلی گئی تھی. 40 سال سے ہمارے گھر پہ نا جادو تاثر ہوا ہے. ہمارے قریبی مطلب فیملی میں سے یا ایک عورت وہ کرتی ہے, وہ جادو کرتی ہے ہر کسی کی. کیا کرتی ہے؟ اچھا ہاں. ہلو ٹھیک. آپ تھوڑا سا ہلو. چلیں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اصل میں آپ کی جو آواز ہے وہ ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی ہم تک. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو سنا جائے
تو سوال آپ کا کچھ سمجھ میں آئے. میرا نہیں خیال کہ آپ کے بھی سمجھ میں کچھ ایسا نہیں، میں تھوڑا سا سمجھا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. میرا بیٹا جتنا ایک ہم سمجھے ہیں جو آپ کے مسائل ہیں گھر میں، تو آپ اس طرح کریں کہ نماز ایک تو ریگولر پڑھیں آپ نماز، اور ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیموں کی ایک تسبیح پڑھا کریں. جب نماز پڑھ لیں تو اول آخر دروشی پڑھ کے یا رحمانو یا رحیموں کی ایک تسبیح پڑھیں. اس کے بعد ہر جمعے آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے، اور سورۃ کہف جو 15ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے، اس کو پڑھ کر پانی دم کر کے سب نے پینا بھی ہے اور گھر میں آپ نے چھڑکاؤ بھی کرنا ہے. یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. جو آپ بات کر رہی تھی یا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ. جمعۃ المبارک یعنی 4 جمعۃ المبارک کا مطلب ایک مہینہ ہی ہوتا ہے. مہینے میں جتنا 4 جو دن جمعہ شریف کے حوالے سے آئیں گے، تو یہ آپ وظائف کیجیے گا اور اس کے بعد دعا خیر کریں. اپنے معاملات کو انشاءاللہ اللہ کے جو ہے وہ حضور پیش کریں، اپنے سوالات، اپنے التجائیں، اپنے خواہشات. اللہ کریم میں چاہا تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، مسائل بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور تمام چیزیں آہستہ آہستہ بھی بہتری کی طرف چلی جائیں گے انشاءاللہ. کچھ چیزیں ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ وقت درکار ہوتا ہے، تو پریشانی والی اس میں جو ہے وہ بات کوئی نہیں ہے. اللہ نے چاہا معاملات بہتر ہو جائیں گے. دوبارہ سے اگر آپ کی کال مل بھی گئی تو آپ تفصیل سے بات کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، یا پھر اگر تو ہمارے نمبرز مینشن ہیں واٹس ایپ وغیرہ، تو وہ بھی ضرور جو ہے وہ اس پہ آپ اپنا میسیج ہمیں ریکارڈ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. بہت سے جو ہے وہ میسیجز اور بہت سے چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ واٹس ایپ پہ بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، تو ممکن نہیں ہوتا کہ ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکلوز بھی کریں اور دوسرا ان پر بات بھی کی جائے. تو جو خاص چیزیں ہوتی ہیں جو ان پر ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے، اور مزید جو چیزیں ہیں ان کے لیے پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے چلیں. تو انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. ہم آپ کی کالز بھی مزید ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل. لیکن ابھی یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہے، اور وقفے کے جب واپس لوٹیں گے تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ یہیں سے. باہر پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم لائیو ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں، آپ لوگوں کے مسائل، وہ ہم پروگرام میں ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. جناب قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے. جتنے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس حوالے سے آپ لوگوں کو جواب دیا جائے گا. واٹس ایپ پہ بھی ہمیں جو سوالات، جو میسیجز، جو آپ لوگوں کے پیغامات ملتے ہیں، ہم اس پر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر بھی تفصیل سے جو ہے وہ ساتھ بات کریں. تو انشاءاللہ اس محبتوں کے سفر کو مزید آگے لے کر چلیں گے. واٹس ایپ پہ بہت سے ہمارے دوستوں کے سوالات ہیں جو کاروباری حوالے سے لوگ پریشان ہیں اور بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، احباب جانا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ اگر کوئی جو ہے وہ ترغیب دلانا چاہیں، اس صورت میں بھی اگر آپ رہنمائی بھی کرنا چاہیں ہمارے نوجوان نسل کی، اس حوالے سے بھی، اور کچھ کاروباری اعتبار سے بھی ان کی رہنمائی کی جائے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ بہتر اپنے لیے، تو اس کے لیے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے بہتر، وہ تھوڑی سی رہنمائی کی صورت میں آپ ذرا ضرور بتائیے. دیکھیں سلطانی صاحب کہ کوئی بھی کاروبار ہو انسان کا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے، اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. انویسٹمنٹ جتنی بھی معقول اس کے پاس ہو وہ کرے، اور آنیسٹی ضروری ہے کاروبار میں. آج کل زیادہ تر شیئرنگ کاروبار ہوتا ہے، لوگ مل کے کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں. تھوڑا کر لے انسان، لیکن انڈیپینڈنٹ انسان اپنا کام جو ہے وہ کر لے. اب اس کے ساتھ جب بھی بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو ہم اکثر اس پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ انسان اپنا ایک جائز منافع، پروفٹ جو ہے وہ وصول کرے، جھوٹ سے اجتناب کرے. مطلب ہے کہ اگر جس چیز کے پیسے لے رہا ہے وہ چیز دے، 2 نمبر چیز کام نہ کرے. اب دیکھیں نا، ہمارے بظاہراً ہمارے یہ گوشت والے یا دودھ والے یا یہ کام ظاہراً شام کو کہتے ہیں ہم نے اتنے پیسے لے لیے. دودھ والے پانی ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، پیسے بڑے اکٹھے شام کر لیتے ہیں. لیکن
کسی نہ کسی طرح وہ نکل جاتے ہیں، ایک برکت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ گھروں میں بیماری چلی جاتی ہے۔ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم 10,000 روپیہ شام کو کما کے لے کے جا رہے ہیں، بڑے پیسے کما لیے ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے 10 کے 20 نکل جائیں پھر کیا کریں گے؟ ایسے ہی تو اس لیے آپ بڑا نارملی ہوتا تو ایسے ہی ہے، اگر کہیں سے کچھ بچایا جائے، اور خاص طور پہ ایسے معاملات کے بعد، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی جو بندہ گنہگار ہوتا ہے، جھوٹ سچ کے معاملات کے بعد کچھ بچایا جائے تو تب تو ڈبل نہیں ٹرپل بھی لگتا ہے۔ اچھا یہ نا ایک نیچرلی بات ہے سلطانی صاحب کہ وہ پیسے رہتے بھی نہیں ہیں لیکن بندے کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی، ایک بندہ نجائز اگر کما رہا ہے نا، وہ رہتے نہیں ہیں، آپ جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹائر برسٹ ہو جائے، آپ کی گاڑی کہیں لگ جائے، کیا کریں گے؟ ڈبل پیسے چلے گئے، لیکن جو آپ نے کیا ہے اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا پروفٹ اپنا لے لے، جھوٹ سے اجتناب کرے ایک ایمانداری کے ساتھ۔ پھر ہم غیر مسلموں کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں اس کے مطابق وہ چیز دیتے ہیں، ملاوٹ نہیں ہے ان کی۔ یہ ساری ہمارے مسلمانوں کے اندر چیزیں ہونی چاہیے تھی جو کہ اب نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، کاروبار کریں۔ دیکھیں تجارت سنت ہے، تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، یہ غلامی نوکری جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ دیکھو نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں غلاموں کو آزاد کرایا جاتا تھا، جو غلاموں سے مراد یہ کہ وہ نوکری کرتے تھے نا، اپنے مالک کے پاس نوکری کرتے تھے۔ غلاموں کو آزاد کرانے کا بڑا اجر اسلام میں رکھا گیا ہے کہ تم ایک غلام آزاد کراؤ، اتنا اجر ہے تمہارے لیے۔ نوکری کو پسند نہیں کیا گیا، تجارت کو پسند کیا گیا ہے۔ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن بشرطے کہ آپ تجارت کو صحیح معنوں میں تجارت سمجھ کے کریں، آپ اس میں ملاوٹ نہ کریں، آپ اس میں سود جو ہے اس کو شامل نہ کریں، جائز طریقے سے آپ اپنا کاروبار کریں۔ اور بڑے لوگ دیکھیں سلطانی صاحب، جائز طریقے سے وہ اپنا تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، اربوں خربوں میں بڑے، مطلب اس میں کاروبار بھی جائز کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے اگر پہلو اس میں شامل ہیں، تجارت آنیسٹی کی جائے، ملاوٹ اس میں نہ کی جائے، جھوٹ سے اجتناب کیا جائے، وقت پہ اس کا جو زکوٰۃ بنتی وہ دی جائے، جو اس سے آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں کریں، جو رشتہ داروں کا حق ہے ان کو دیں، دوستوں کا، غریب غربا کا حق جو ہے ان کو دیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، فائدہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ نجائز کماتے ہیں، اس وقت آپ کے پلڑے میں بھی کچھ نہیں پڑتا اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ بالکل 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 ایسے ہی ہے، اور یہ چیزیں اکثر جو ہے وہ ہم لوگ اس پر پروگرام میں اپنے بات کرتے رہتے ہیں، اور اس ٹاپک پر جو ہے وہ ہماری اکثر جو ہے بڑی تفصیل سے وضاحت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ انسان پتہ نہیں شاید کسی چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کسی ایسے جو ہے وہ مرحلے کا انتظار ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایسا کام ہو تو وہ اپنے رب کو یاد کرے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم کی طرف سے یہ صدا آتی ہے دن میں اور کئی مرتبہ اپنے بندوں کو یاد کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی اسی انداز میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، خاص طور پر وہ چیزیں جو ہم لوگ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی چیز میں جب کسی طرف بڑھ جاتے ہیں آگے کی طرف تو واپس آنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ہم لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنی مصروفیات کو اتنا آگے بڑھا لیا ہے اور مختلف جو ہے وہ چیزوں میں کہ ہمارا واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ تو اسی لیے اس کا جو آغاز ہے وہ فقط اللہ رب کی ذات میں جو ہے وہ جھکنے سے ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی التجائیں، اپنے خواہشات، اپنے سوالات پیش کرنے سے ہے۔ تو کوشش جب انسان کرتا ہے تو چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں، معاملات ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات آسانیاں آپ سب کے لیے، ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ بہت سے احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو رہیں گے، اور ماہ ربیع الاول شریف کی ان پرنور ساعتوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں جتنا ہو سکے، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، درود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اور درود کے حوالے سے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا درود ہے حضرت یا کوئی بڑا درود ہے، کوئی ایسا ہو کہ جلدی سے پڑھ لیا جائے۔
تو درود پڑھنے میں کتنا وقت درکار ہے یہ آپ خود اس کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں میں ہمیں پڑھنا چاہیے. جو وقت میسر آ جائے اگر تو روحانیت کے حصار میں رہنا چاہتے ہیں تو درود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی محبت اور عقیدت سے پڑھا کریں. تو یہ جو ایک لوگوں کا ذہن ہے اس کو بھی بدلنے کی بڑی آج کل کے دور میں ضرورت ہے. ہر چیز میں جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں وہ اس میں بھی شارٹ کٹ ہی چاہتے ہیں سارے معاملہ. بس لوگ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے. تو دیکھیں درود شریف تو درود شریف ہی ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. درود شریف تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے اور آپ پر پڑھا جاتا ہے. تو سب سے بہترین درود شریف تو درود ابراہیمی ہے، آپ اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ بے شمار درود شریف ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بھی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم، اس کو درود خضری کہتے ہیں. یہ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف ہے. تو درود شریف ہی ہے، چھوٹا نہ سمجھیں. یہ آپ کے پڑھنے میں چھوٹا ہے لیکن یہ ذکر میں، عبادت میں، اجر و ثواب میں یہ بہت بڑا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بالکل چھوٹا سا درود شریف پڑھوں، پڑھنے میں چھوٹا ہے نا، لیکن اجر و ثواب میں تو یہ بہت بڑا ہے. بے شک. تو جو بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مہینہ ہے حضور کی نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں. درود بھی نعت ہے، حضور کی نعت پڑھیں، بیٹھ کے بچوں کو پڑھائیں. یہ بڑا اجر و ثواب ہے حضور کی. دیکھیں اس مہینے میں حضور کا تذکرہ اپنے گھروں میں کریں. حضور کے آباء و اجداد کے نام یاد کریں. یعنی سرکار کا نام ہے، سرکار کے والد کا نام ہے، دادا کا نام ہے، پردادا کا نام ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ 4 پشتوں کے نام جو ہیں یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہیں. جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 108 فرض ہیں ہر مسلمان پر. ان میں یہ بھی 4 نام یاد کرنا جو ہے حضور کے آباء و اجداد کے، یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. تو آپ خود بھی یاد کریں حضور کے والد کا نام، حضور کے دادا کا نام، حضور کے پردادا کا نام. یہ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں. اصل میں نا سلطانی صاحب ہم چھوڑ گئے ہیں. اگر ہم روزانہ ایک، جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی کی کتاب ایک لے لی، 2 4 ہم روز کے وہ لفظ جو ہیں وہ یاد کرتے رہے تو ایک بہت بڑی انسان کی ووکیبلری ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو نا ایک 2 چیزیں بھی روزانہ یاد کریں تو اسلامک بہت بڑی ووکیبلری انسان کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور دیکھیں ہر چیز کا انسائکلوپیڈیا ہے. تو آپ تھوڑا یاد کرتے رہے کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. یعنی اس کے اندر ایک بہت بڑا نالج ہے، جو بھی سوال کوسچن کریں تو اس کا جواب وہ دے گا. تو اسی طرح انسائکلوپیڈیا ہر ایک بندہ بن سکتا ہے اگر وہ تھوڑا روز کے 2 لفظ یاد کر لے، 3 کر لے تو آہستہ بہت بڑا اس کے پاس نالج ہو جاتا ہے. ہم یہاں 8 گھنٹے بیٹھ کے گپیں تو لگاتے ہیں اللہ، لیکن اذان ہو جائے تو پھر ہم نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں. تو 8 گھنٹے میں اگر آپ 8 منٹ بھی دے لیں تو تھوڑا نالج جو ہے آپ کا بہت بڑا ایک نالج، ایک ذخیرہ آپ کے اندر جو ہے اس کمپیوٹر کے اندر آپ کا فیڈ ہو جائے گا. تو اس مہینے کے اندر درود شریف پڑھیں، سرکار کی نعت پڑھیں، سرکار کا میلاد کریں. ہر گھر میں میلاد منائیں سرکار کا، اور کوئی نہ کوئی چیز گھر پکا کے اس پہ سرکار کا میلاد منائیں. بڑا خوشی کا مقام ہے اور یہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سارا سال اس گھر میں اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس گھر کی اللہ حفاظت فرماتا ہے جس گھر میں میلاد ہوتا ہے. تو میلاد ہے حضور کی ولادت، حضور کی آمد کی خوشی کا نام، کہ ہم خوشی مناتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے ہیں. تو اس لیے ہر صاحب ایمان کو حضور کا میلاد منانا چاہیے، حضور کی نعت شریف پڑھنا چاہیے، حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. ان چیزوں کے فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. بے شک. ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں جی
اور جس طرح ہمیں جو بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی جو ہے وہ سوالات اور آپ لوگوں کی طرف سے چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں ہم ان پر تفصیل سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے تمام دیکھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی, مالک کائنات آسانیاں پیدا کرے. یہ کچھ میسیجز ہیں اور بھی دوست احباب کے, اور اسپیشلی جو ہے وہ پہلے بھی جس طرح بات کی گئی کاروباری حوالے سے, تو بہت سے لوگوں نے پوچھا اور کچھ چیزیں بتائی بھی گئی ہیں آپ لوگوں کو کہ اس میں کوشش کریں کہ خالص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے تاکہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکیں. تو ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے. گھریلو معاملات کے لیے اور گھر کی بہتری کے لیے, سکون کے لیے, اطمینان کے لیے بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے, تو جواب اس کا بھی یقیناً اللہ کے پاک کلام سے ہی ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اور آپس میں دو احباب ہیں, ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ گھر میں لڑائی اور جھگڑا بہت زیادہ ہے, اور ہم لوگ چونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اس کا کوئی حل, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ہوتے ہوئے علیحدگی اختیار کریں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی, آپ کے والدین اگر تو سلامت ہیں اللہ ان کو صحت دے, ہم دعا گو ہیں. اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے, آپ کی یہ نیت ہے, تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ دل میں نیت رکھتے ہیں کہ والدین کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے. تو آج کل تو یہی بیس ہے, یہیں سے سارا کچھ شروع ہوتا ہے. اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے, ہم کرتے ہیں انشاءاللہ اس پر بات, اور جواب بھی دیں گے جناب قبلہ سہروردی صاحب. ابھی ایک کالر ہیں, وہ شامل کر لیں پہلے پروگرام میں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, اگر میری یہ بات اگر میری بات سنیں آپ اپنا پرسنل نمبر دے دیں, میں آپ سے تفصیل سے بات کر. اچھا جی, چلیں آپ ہمارا نمبرز ہمارے چل رہے ہیں واٹس ایپ والے بھی, یا پھر آپ ہمارے کنٹرول روم سے نمبر لے لیں, وہ آپ کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ نمبر, جو بھی آپ کے لیے بہتری ہے, جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. جی قبلہ, وہ بھائی صاحب کا جو سوال تھا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی میں چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اصل میں, تو اس حوالے سے میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں میرے بھائی, آپ کی اچھی سوچ ہے کہ ماں باپ تو زندہ ہو یا ماں باپ دنیا سے چلا جائے, خیر اولاد, نیک اولاد تو جدائی کا تصور بھی نہیں کرتی کہ ہم سے ماں باپ جدا ہو گئے ہیں. بہرکیف یہ ایک نظام کائنات ہے, اللہ کا نظام ہے, ہر ایک نے آنا ہے, جس نے آنا ہے اسے نے جانا بھی ہے. آپ نا ایک تو صبح کی نماز جب پڑھے نا, دو صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک صورت یاسین ہے اور ایک صورت رحمان ہے. اس کو آپ پڑھا کریں, ریگولر ڈیلی پڑھا کریں, آپ کے گھر میں اتفاق رہے گا. دوسرا, اپنے گھر کے افراد کو نمازوں کی طرف لگائیں آپ, اور یہ آپ ایک اپنا زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ دعا کریں تو انشاءاللہ نا اتفاقی ختم ہو جائے گی, اتفاق رہے گا بہن بھائی. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. جواب سن لیا جی آپ نے. جو آپ نے سوال کیا تھا, آپ کا میسیج یقیناً بڑی ڈیٹیل سے تھا, لیکن میں نے اس کو بہت شارٹ کیا ہے, اور تاکہ اس پر جو ہے وہ جواب مختصر انداز میں جلدی سے آپ کو دے دیا جائے. تو آپ یہ کلام پڑھیے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو گھر میں برکت رہے گی. اور آج کل کے دور میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہیں سے چیزوں کا آغاز ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر یہیں سے چیزیں بڑھتی ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے, آپ کے دل کی خواہش بھی, اور آپ یہ سوچتے ہیں, اور یہ سوچ ہونی چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. وگرنہ جب انسان آگے بڑھ جائے تو آج کل کے دور میں وہی جو بلڈ ریلیشن ہے وہیں سے چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے بھائی ہے, یا ان کی سگی بہن ہے, یا پھر ان کے والد ہے, یا ان کی والدہ ہے. تو یہ ایک ایسی خماری انسان کے اوپر آ جاتی ہے, خاص طور پر اگر بات کی جائے فائنینشلی یعنی دولت کے اعتبار سے, تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. تو اسی لیے ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے, اور آپس میں پیار, اتفاق, محبت کے معاملات جو ہے وہ کرنے چاہیے. تو بڑے بڑے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو سخاوت کے دریا بہانے والے لوگ ہیں, لیکن اگر بات کی جائے ان کے اپنے گھر کی, تو وہ گھر کا بھی جو ہے وہ حق جو ہے وہ ضبط کیے بیٹھے ہوتے ہیں.
تو یہ بھی ایک بڑا مسائل لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے. بہرحال ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں کرے جی. اور مزید جو سوالات ہمیں واٹس ایپ پر مل رہے ہوتے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں جی. ایک بھائی صاحب ہیں جی, انہوں نے کال کی ہے اور سوال انہوں نے کیا ہے میسیج پہ کہ میں کاروباری اعتبار سے کچھ چیزیں انہوں نے شاید پوچھی ہیں کہ بہت سے کاروبار کیے ہیں لیکن اس میں کوئی بہتری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے, تو ابھی سفر کرنا چاہ رہے ہیں جی بیرون ملک. زین العابدین جو ہے وہ نام بتایا جی انہوں نے اپنا, تو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں جی. والدہ کا نام آپ نے اس میں مینشن نہیں کیا ہے, اگر ہوتا تو پھر ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی تاکہ آپ لوگوں کو جواب دے دیتے. بہرحال ابھی بھی انشاءاللہ رہنمائی جتنی ہو سکتی ہے وہ آپ کو کر دیتے ہیں. زین العابدین صاحب بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں جی, ان کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. دیکھیں زین العابدین صاحب, آپ سورۃ نوح ہے 29ویں پارے میں, آپ اس کو ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں اور کچھ عرصہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے لیے جو بھی آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, باہر جانا چاہتے ہیں, اس سورۃ نوح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. 29ویں پارے میں سورۃ نوح ہے, 3 مرتبہ اس کو پڑھیں. چھوٹی سورت ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ کچھ دن پڑھیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے جی. جواب سن لیا آپ نے بھی, جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم ساتھ میں مزید بھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جتنا چونکہ بھی آپ کا سوال ہے اور اسی حوالے سے آپ کو جواب دے دیا گیا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائیں. اور احباب نے دعاؤں کے لیے بھی بہت سے میسیج آئے ہوتے ہیں, تو ہم چونکہ نام پھر ممکن نہیں ہوتا کہ سب کا لیا جائے اس میں, تو ہم اجتماعی طور پر انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں جو ہے وہ دعا کی طرف آ جایا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ضرور آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ مزید جو چیزیں ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سہرش نام ہے جی ان کا, اور جاب کے لیے انہوں نے سوال کیا جی. جاب کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی جاب ان کو نہیں مل رہی ہے, تو یہ ہماری بہن سہرش, ان کے لیے بھی کوئی رہنمائی جاب کے لیے ذرا پلیز فرما دیجیے. دیکھیں میرا بیٹا, سلام قولا من رب الرحیم, یہ سورۃ یاسین کی ایک آیت ہے. آپ نا زیادہ پڑھنے کے بجائے ہر نماز کے بعد اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. سلام قولا من رب الرحیم, اول آخر دروشی پڑھیں اور 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں. زیادہ پڑھ سکتی ہیں تو زیادہ پڑھ لیں, لیکن 7 سے کم نہیں پڑھنا آپ نے. تو ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ جواب مل جائے گی آپ کو. چلیں جی جواب. اچھا وہ کوئی تعداد میں مطلب کوئی خاص ہے, 7 مرتبہ 15 مرتبہ یا جس طرح بھی؟ نہیں, 7 مرتبہ بتا دی ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. ٹھیک 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 ٹھیک. چلے جی, اس کو آپ نے سن لیا جی, جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. آپ جو ہے وہ اس کو وظائفی صورت میں کیجیے گا, انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کریں گے ضرور. اور مزید جو ہے وہ چیزیں جو ہمیں واٹس ایپ پہ مل رہی ہوتی ہیں, ہم ڈیٹیل کی طرف تو نہیں جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ساتھ ساتھ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. تو مزید بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہم تک ہیں انشاءاللہ اس پر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات آسانیاں سب کے لیے پیدا فرمائے. اور بڑی ڈیٹیل سے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک الحمدللہ جو طریقہ کار ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے آداب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتائے جاتے ہیں. اور بالخصوص چونکہ یہ ماہ مبارک ہے, ربیع الاول شریف ہے, ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو یہ برکات سمیٹنے کا موقع ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر پروردگار نے عطا کر رکھا ہے. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے, جس طرح ہم درود کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو وہ ضرور جو ہے وہ پڑھا کریں. تسبیح کے حوالے سے بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں سہروردی صاحب کہ تسبیح پر اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہم ذہن مطلب خود سے پڑھ لیں اور اس کو یاد رکھیں تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن بعض اوقات جگہ پر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تسبیح کو ہاتھ میں پکڑنا اور اس کی برکت کے لیے, اس کے فضائل کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے, اس سے انسان روحانیت میں رہتا ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی رہنمائی ہے. اصل میں نا سلطانی صاحب, بعض وظائف کی تعداد کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے ہم
کہتے ہیں کہ چلیں یہ تسبیح پکڑ لیں اور تسبیحات، ہم بیسیکلی تعداد جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے. تو وہ اب صاف ظاہر ہے کہ بغیر تسبیح کے دانوں کے آپ کو وہ یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھا. تو اس لیے باقی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بغیر تعداد کے بھی پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لیں، تعداد کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض وظائف کی تعداد ہوتی ہے کہ آپ نے عددی لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، تو اس لیے پھر وہ تسبیح پکڑنا پڑتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. جواب سن لیا جی آپ نے. اور ایسا کوئی مطلب معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح کوئی خاص فرض واجب تو ہے نہیں. فرض واجب تو ہے نہیں. بالکل بالکل بالکل. اور چونکہ اکثر لوگ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور معاملات کے حوالے سے یا کچھ دل میں خیال ان کا کوئی اور آ جائے، تو ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے. دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے جی. اور گھر کے جو ہے وہ جتنے بھی مسائل پریشانیاں، ان تمام چیزوں پر ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ لوگوں کے سوالات بھی اس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے. انسان کو جتنے بھی مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، اور خوشی میں بھی جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ خوشی ہو تو ہمیں تب بھی جو ہے وہ دامن اپنے رب کی بارگاہ میں اسی طرح جو ہے وہ اپنا رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم لوگ بھاگ جائیں تو جب مسائل ہو جائیں تو پھر پریشانی آ جائے تو پھر ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. تو دعا کرتے رہا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، بالخصوص اپنے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے پاکستان سے باہر ہیں جو اور بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، بڑی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے پیاروں سے رابطے میں رہتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ ان لوگوں کے دل پہ بڑی ایک جو ہے وہ خاص ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں جو پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہیں. ان سب کے لیے دعا گو رہا کریں کہ اللہ کریم ان سب پر بھی اپنا کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے. مالک جو ہے وہ آسانیاں کرے ان سب کے لیے انشاءاللہ. ہم ساتھ ساتھ دعا گو ہیں جی. اور ایک سوال اور ہمارے بھائی صاحب کا ہے، ہم وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں شامل کر لیں. ہے تو بڑی ڈیٹیل میں، لیکن جو ہے وہ ان کا چونکہ سوال ایسا ہے تو وراثت والے معاملات میں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 4 یا 5 بھائی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھائی اپنا حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ کسی کو مطلب مقرر کر دیتے ہیں کسی بھائی کو ہی، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت میں تو کوئی گنہگار نہیں ہوں گے چونکہ اگر کسی نے خود سے دے دیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں. نہیں، اس میں شریعت نے تو وراثت دی ہے نا سب کو. اور اگر ایک بھائی اپنا حصہ کسی اور دوسرے بھائی کو گفٹ کرنا چاہے، وہ گفٹ ہی کرے گا نا، تو وہ کر سکتا ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت میں وراثت ہے، ہر ایک کا حصہ ہے کہ اتنا اتنا حصہ سب کو ملے گا. تو اگر ایک بھائی اپنا حصہ دوسرے کو گفٹ کرنا چاہے یا سب کو گفٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی، اللہ کریم آسانیاں کرے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں جی اس کے لیے بھی. اور لیکن چونکہ یہ معاملہ بڑا خاص ہوتا ہے اور بڑے اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں، تو اسی لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. اور پوچھ لینا چاہیے ایسے معاملات میں، اگر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ایسی پیش آتی بھی ہے تو یہ پوچھ لینا چاہیے. یہ اچھی بات ہوتی ہے. خود سے کسی چیز کا فیصلہ لینے سے پہلے انسان اس معاملات میں تھوڑی سی رہنمائی لے لے، علماء سے لے لے، یا اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے قلب و جوار میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو آپ مقام و مرتبے پہنچتے ہیں اور منصب کو جانتے ہیں، تو ان سے آپ رہنمائی لے لیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. چونکہ دینی مسائل کے اعتبار سے خود سے اپنے جو ہے وہ عقل کے دوڑوں کو، وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انسان آگے بڑھتا تو ہے، لیکن اس میں چیزیں میں پریشانی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہم دعا گو رہیں گے انشاءاللہ جی. اللہ کریم آسانیاں کرے، آپ سب کے لیے معاملات بہتر کرے. بس پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں ہر روز کی طرح دعا کروائیں گے. جس طرح ہمیں مختلف لوگوں کی طرف سے سوالات مل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی مختلف احباب کی طرف سے دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے. تو ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں کرے، معاملات کو بہتر کرے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، جناب قبلہ سہروردی صاحب کو، ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اور آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
الہ العالمین جتنے بھی ہمارے پروگرام میں ناظرین، دیکھنے والے، سننے والے سوالات کے ذریعے دعا میں شامل ہیں، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔